پاکستان کے اندر جو پہلا دن تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ میں نسرین انجم بٹی صاحبہ سے کسی ریفرنس سے ملنے کے لیے آیا. وہ 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم تھا. میں نے گیٹ سے پوچھا کہ میں نسرین انجم بٹی صاحبہ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ ان کا کمرہ ہے، آپ اس طرف چلے جائیں. میں گیا اور میں نے اپنا تعارف کروایا، ریفرنس بتایا. نسرین انجم بٹی صاحبہ نے مجھے بڑے اچھے انداز سے ویلکم کیا اور چائے کا آرڈر بھی دیا. تو اتنے میں ان کے پروگرام کا وقت ہو گیا تھا. وہ اس وقت چھاویلا کے نام سے ایک پروگرام کی سینئر پروڈیوسر تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم چائے لے کے جو ہے اسٹوڈیو میں چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کے باقی باتیں کریں گے. تو میں تھوڑا گھبرا گیا کیونکہ میں اس سے پہلے کبھی میں اسٹوڈیو میں گیا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ میرے ساتھ آئے اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں آپ کو پروگرام میں بھی بلواؤں گی اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ان کے ساتھ پروگرام میں چلا گیا اور انہیں تعارف وغیرہ کروایا، اور ساتھ ہی بھی کہا کہ میرے ساتھ آج ایک میرے مہمان موجود ہیں جو بہت دور سے آئے، اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا سفر کیسا رہا. تو یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے اوپر مجھے لگا کہ میں بہت کچھ بول سکتا ہوں. تو پھر اس طرح سے میں نے ان کے اس سوال کو ریسپونڈ کیا. تو ابھی پروگرام کو شروع ہوئے 10 منٹ ہوئے تھے کہ دروازہ کھلا اور ایک بہت سر و قد و قامت کا نوجوان جو تھا وہ اندر داخل ہوا. اور میں بڑا سرپرائزنگ تھا میرے لیے، میں بہت حیران تھا ان کو دیکھ کے، اس لیے کہ میں نے ان کو پہلے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھا ہوا تھا اور فلموں کے اندر دیکھا ہوا تھا. تو آج وہی کیریکٹر، وہی انسان میرے سامنے موجود تھا. میں حیدرآباد صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو کہ بہت بڑے صداکار تھے اور بہت بڑے ایکٹر تھے. دراصل حیدرآباد صاحب اس چھاویلا کے میزبان تھے. وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے. انہوں نے پروڈیوسر کو انفارم کیا کہ میں تھوڑا لیٹ ہوں، آپ پروگرام کو سٹارٹ کر لیں اور میں بعد میں آپ کو جوائن کر لوں گا. تو اس طرح سے حیدرآباد صاحب بھی اس پروگرام کا حصہ بن گئے. وہ دونوں اپنی فیلڈ کے منجھے ہوئے لوگ تھے. میں بالکل نیا تھا جسے کچھ پتہ نہیں تھا اس فیلڈ کا. اور ان دونوں کا بڑا پن دیکھیے کہ اس پروگرام کے اندر انہوں نے مجھے بالکل یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں کوئی نیا ہوں، میں کوئی بگنر ہوں یا مجھے کم پتہ ہے. کہتے ہیں کہ بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے. بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جو آپ سے عمر میں بڑا ہوتا ہے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ چھوٹے ہیں. تو وہ اس طرح کے انسان تھے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ میرا ریڈیو پاکستان میں آڈیشن ہوا، اور میں ان دونوں کے ساتھ کام کرتا رہا، ملتا بھی رہا. تو مختلف موضوعات کے حوالے سے نشستیں ہوتی رہتی تھیں. ہم لوگ چائے مل کے پیتے تھے. کینٹین کے اوپر وقت گزرتا تھا. کمروں میں یعنی ہم بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے. تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نسرین انجم بٹی صاحبہ کی شخصیت کے حوالے سے بات کروں. اس کے بعد یہ 2005-06 کی بات ہے. اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہیں اور پھر وہ ریٹائر بھی ہو گئیں، ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی. ایک دوسرے کا ہم حال احوال پوچھتے رہتے تھے. ٹیلی فون پہ بھی بات ہوتی تھی اور بہت گائیڈ کرتی تھی. اور بڑا شعور تھا ان کو مختلف موضوعات کے حوالے سے، انسانی معاملات کے حوالے سے. شاعرہ بہت اچھی تھی. جتنی تعریف کی جائے، جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. تو دونوں بڑے انسان تھے اپنی اپنی فیلڈ کے، اور اللہ دونوں کو غریق رحمت کرے. اور آج میں ریڈیو پاکستان کا حصہ ہوں. تو ان دونوں کی جو تربیت ہے اور ان کے ساتھ وقت گزرا ہے، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ آج میں ریڈیو پاکستان کے اس مقام پر موجود ہوں. بہت شکریہ.